عیسائیت اور بت پرستیت کا ایک انداز جو ہے اس لا ریب کتاب میں ان کا بیان فرمایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر تقریباً 250 سال تک رہی ہے، اور یہ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کسی راہب کے پاس جاتے، جا کر ان سے عبادت کرنے کا انداز معلوم کرتے، ان سے پوچھتے کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا کون سا وسیلہ ہے، کون سا طریقہ ہے، تو ساری زندگی اس راہب کے پاس گزار دیتا۔ جب وہ انتقال کرنے کے قریب آتا تو ان سے سوال کرتے، بتاؤ تو دنیا سے جا رہا ہے، اب میں کون سے راہب کے پاس چلا جاؤں اور جا کر عبادت کروں؟ تو وہ مرنے والا راہب اسے دوسرے راہب کا ایڈریس دے دیتا، پتہ دے دیتا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس راہب کے پاس چلے جاتے، وہاں پر جا کر وقت گزارتے، عبادت کرتے۔ جب اس کا وقت اخیر قریب آتا تو ان سے پھر سوال کرتے کہ آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، اب مجھے بتلاؤ کہ تیرے بعد میں کون سے راہب کے پاس چلا جاؤں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس راہب سے سوال کرتے تو وہ آگے کسی اور راہب کا ایڈریس پتہ بتا دیتے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس راہب کے پاس چلے جاتے، وقت گزارتے۔ ایک راہب ایسا بھی آیا جس نے بتایا کہ اب میں مرنے لگا ہوں، میرے بعد کسی راہب کے پاس نہیں جانا بلکہ مدینہ طیبہ چلے جانا، وہاں پر اللہ کا آخری نبی، وہاں پر اللہ کا آخری رسول جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے گا، تو جا کر سب راہبوں کو چھوڑ دے، جا کر اسی کا کلمہ پڑھ دے، اللہ تیرے لیے خلاصی کا اسباب سبب پیدا فرما دے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو اللہ رب العزت نے اس وقت اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور ہدایت لی، والنصارى والذین آمنوا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ جو عیسائی ہوئے اور وہ جو ستارہ پرست ہوئے، من آمنا، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا فلہم اجرہم، پھر نیک عمل کرے، صالح عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں 3 مذاہب کا ذکر ہوا۔ والذین ہادو، ہادو سے مراد یہودی وہ قوم ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ذکر ہے والنصارى، جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں، اور یہ وہ قوم تھی، وہ مذاہب والے تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا تھا۔ اور تیسری قوم
ستارہ پرست، ان کا کوئی نبی اور خدا نہیں تھا۔ تو یہاں پر یہودی اور عیسائی وہ صحیح تھے جو صحیح طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح طرح سے ایمان لائے تھے، ان کا ذکر موجود ہے، ان کا انداز موجود ہے۔ اس کے بعد حالات ایسے ہوئے کہ یہ جو یہودی تھے اتنا سرکش بن گئے تھے، اتنا ظالم بن گئے تھے، انہوں نے پھر دنیا پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا، جہاں تک کہ اللہ کے پیغمبروں کو بھی ان یہودیوں نے شہید کر دیا تھا۔ یہ وہ یہودی ہے جو آج فلسطین پر مسلط ہے، جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اس دور میں بڑی فضیلتیں عطا فرمائی تھی۔ جتنے بھی مذاہب تھے، جتنے بھی قومی آباد تھی، تمام قوموں پر، تمام مذاہب پر اللہ نے ان یہودیوں کو فضیلت عطا فرمائی تھی، لیکن یہ سرکش بن گئے تھے، ظالم بن گئے تھے، ظلم اتنا کیا کہ روئے زمین کو خون سے آلودہ کر دیا تھا۔ اللہ کے پیغمبروں کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ تو پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے راہبوں کا ذکر کر رہے تھے۔ فلاں راہب جو تھا وہ اس طرح عبادت کرتا تھا، فلاں راہب کی عبادت کا انداز یہ ہوتا تھا۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب کوئی یہودی خلاصی نہیں پائے گا، کوئی عیسائی خلاصی نہیں پائے گا۔ اگر انہیں خلاصی چاہیے، اگر انہیں جنت چاہیے تو وہ اسلام لائیں گے۔ اسلام کے بغیر ان کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسلام آج کے اس دور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، نبوت کا اعلان فرمایا، اب کوئی یہودی، کوئی عیسائی، چاہے جس مذہب سے ہو، جس مسلک سے ہو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو نجات ملے گی، اگر عمل نہیں کرے گا تو کسی بھی صورت میں نجات ملنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اور دین اسلام پر عمل کرنا اب ضروری ہے۔ کوئی اگر آج کے دور میں یہودی ہے تو اسے ہم اچھا نہیں سمجھیں گے، اسے بھی اسی طرح سے کافر جاننا ہے، سمجھنا ہے جس طرح سے ایک عام کافروں کو ہم سمجھتے ہیں، اور یوں تصور نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کے نبیوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، یہ صحیح ہے، ایسا کبھی بھی تصور ہم نہیں کریں گے۔ بخاری شریف میں مسند امام احمد میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور جب قیامت کا منظر ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں جو یہ نیک عمل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ نماز ہوگی وہ بھی اللہ کی بارگاہ